الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. معزز مکرم سامعین کرام، پیارے چھوٹے بچوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں سننے والی پردہ نشی ماں بہنیں، آج کے جمعہ میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے جھوٹ. جی ہاں، یہ وہ بیماری ہے، وہ گناہ ہے جسے میں اور آپ کر کے افسوس تک نہیں کرتے ہیں. حالانکہ سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے. بڑے بڑے گناہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ہے، اس میں سے ایک گناہ جھوٹ ہے. بہت بڑے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں زبان کی فسادات، زبان سے ظاہر ہونے والے تقریباً 20 گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، اور جس میں سب سے اہم جس کو ذکر کیا ہے وہ جو زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ جھوٹ ہے، اسے ذکر کیا ہے. سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا: کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتلاؤں؟ 3 مرتبہ آپ نے کہا: الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر. فقالوا بلا. صحابہ کی پاکیزہ جماعت، مقدس جماعت، انہوں نے کہا: یا رسول اللہ ضرور بتلائیے. قال الاشراک باللہ. کبیرہ گناہ میں سب سے پہلے جس کا تذکرہ سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. ذات میں شریک کرنا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود خالق سمجھنا، جیسے بت پرست کئی سارے معبودوں اور خداؤں کو مانتے ہیں. اللہ کی صفات میں شریک کرنا، جیسے آج کل کسی بزرگ سے ہمارا تعلق ہو جائے یا کسی سے عقیدہ ہو جاتا ہے تو لوگ اس بزرگ کے بارے میں یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ تو ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ تو ہمارے حاجت روا ہیں، آپ اولاد دینے والے ہیں. اولاد دینے کی صفت اللہ رب العزت کے پاس ہے،
خالق اللہ ہے، تو پہلی چیز جو آپ نے گنائی وہ کیا تھی؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ پھر آپ نے کہا وہ عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ماں اور باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ماں باپ کی ان باتوں کو ہی مانا جائے گا جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوگی۔ اگر شریعت کے خلاف کچھ بات اگر ماں باپ ہمیں کہہ رہے ہیں تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں، یعنی جس چیز میں اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہوں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں پر کسی دوسرے کی بات نہیں مانی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسا، ابھی تک آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اب آپ بیٹھ گئے، سیدھے ہو گئے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے اب آگے کچھ اہم بتانے جا رہے ہیں۔ آپ سیدھے بیٹھ گئے، وجلسا، اور کیا کہا؟ الا وقول الزور، جھوٹ سے بچو۔ راوی کہتے ہیں فما زال یکررها، آپ ایک بار نہیں بلکہ بار بار کہہ رہے ہیں الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیک لگا کر پہلی کی دو بات کہنا، پھر سیدھے بیٹھ جانا، اور پھر اس بات کو بار بار کہنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جھوٹ کتنا خطرناک ہے، اس سے معاشرے میں کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہے، کتنا بگاڑ آتا ہے۔ حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اسی جھوٹ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج کل مارکیٹ میں جھوٹ کا ایک نیا طریقہ چلا ہے، جھوٹی ڈگری بنوا لینا، ڈاکٹر کی ڈگری ہو یا کسی پڑھائی کی ڈگری ہو، اور اس بات کو ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے پڑھائی نہیں کی، آپ نے اس چیز کا الف با تک نہیں سمجھا، لیکن آپ طاقت کے بلبوتے پر یا شہرت و پہچان کے بلبوتے پر یا روب و دبدبے کے بلبوتے پر آپ اس چیز کا وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ آپ کے پاس باہر سے ایک شخص آئے، دیندار تھے، وضاقتہ کے اعتبار سے لگتے ہیں کہ دیندار ہیں۔ حضرت نے کہا کہ مجھ سے سلام دعا ہوئی، سلام دعا ہونے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کا جانا کب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جانے کا ارادہ تو بہت جلد تھا، لیکن رشتہ داروں نے اصرار کیا ہے، اسی لیے اب کچھ دن اور چھٹی لے لیتا ہوں اور ایک ہفتہ اور قیام کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے سرٹیفکیٹ بھیج دیا۔ حضرت نے کہا مطلب یہ ہے کہ میں نے کمپنی کو سرٹیفکیٹ بھیج دیا ہے ڈاکٹر کے پاس سے رپورٹ لے کر کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ایک ہفتے زائد چھٹی دی جائے۔ حضرت نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی وہ اس طرح اس بات کو عرض کر رہے تھے کہ گویا کہ وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے۔ حضرت نے انہیں سمجھایا، کہا کہ ایک تو آپ جھوٹا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، دوسروں کو گناہ میں مبتلا کیا، اور جو بنایا ہوگا وہ تو للہ فی اللہ نہیں بنایا ہوگا۔ کوئی مدرسے یا مسجد کا کام نہیں ہے کہ آدمی آدھا معاف کر دے یا بالکل نہ لے، بلکہ وہ کچھ لیا ہوگا، یہ رشوت۔ تو آپ نے دوسرے کو گناہ میں ڈالا، پھر آپ نے اس کو رشوت دیا، پھر آپ جو یہ ایک ہفتہ نہیں جائیں گے تو یہ آپ کی غیر حاضری ہوئی، تو اس غیر حاضری کا گناہ آپ کو ہوا، اور پھر اس کے بعد اس غیر حاضری کے ایام میں جتنے دن گئے ہیں اس کی تنخواہ آپ کو ملے گی، وہ تنخواہ آپ کی حرام ہوئی۔ بات کتنی بڑی ہے، لیکن ہم کیا بہت آرام سے انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے سرٹیفکیٹ بھیجا دیا ہے، ایک ہفتے کی اور چھٹی مل جائے گی۔ لیکن کتنا بڑا گناہ، معاشرے میں کتنا بڑا فساد آ رہا ہے کہ خود گناہ کر رہے ہیں، دوسروں کو گناہ میں ڈال رہے ہیں، اور غیر حاضری کے ایام کا گناہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور پھر اپنی آمدنی میں حرام مال کو شامل کر رہے ہیں۔ یہ کس چیز کی وجہ سے ہوا؟ جھوٹ کی وجہ سے۔ حضرت نے انہیں سمجھایا، وہ مخلص آدمی تھے، وہ سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آئندہ ایسا
نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں بھی جھوٹی ڈگریاں لینے کا ماحول بنا ہوا ہے، بلکہ پڑھے لکھے طبقے والے لے لیتے ہیں اور اسے گناہ تک نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جھوٹ کی ایک اور چیز معاشرے میں چل پڑی ہے، وہ کیا ہے؟ ہر سنی سنائی بات کو دوسرے تک پہنچا دینا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غور سے سنیے کیا فرمان ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کفا بالمرء کذبا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحدث کل بما سمع، کہ ہر سنی سنائی بات کو کہنے لگ جائے۔ قرآن کریم ہمیں تعلیم دیتا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، جب کسی چیز کی خبر تمہارے پاس آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بغیر تحقیق کے اس کی بات مان لیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہو، پھر آپ اپنے ریئیکشن پر پچھتاوا کریں۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، جس چیز پر آپ کو یقین نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اپنی زبان سے وہ بات مت نکالو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، اللہ نے جو ہمیں کان عطا کیے ہیں، اللہ نے جو ہمیں دل دیا ہے، ان تمام کے بارے میں اس شخص سے سوال ہوگا۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بات کو کہنے سے پہلے خود اپنی آنکھ سے اسے دیکھ لو، پھر آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز ہمیشہ سچ نہیں ہوتی ہے، دل سے دماغ سے سوچ لو، اس کے بعد بات کیا کرو، اس کے بعد اپنی زبان سے بات نکالو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس چیز کا علم نہیں ہے اسے بولنا نہیں چاہیے۔ لیکن آج میں اور آپ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ میں کہیں اور کی بات نہیں بلکہ خود کا تجربہ بتا رہا ہوں، سنی سنائی بات کیسے غلط ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ انہی بچوں میں سے میں نے 10 لڑکوں کو یہاں سے وہاں تک لائن میں لگایا اور ایک کے کان میں نے دھیرے سے کہا جنگل میں شیر ہے، اور اس کو کہا کہ اسی بات کو دوسرے کے کان میں کہنا ہے، دوسرے کو کہا تیسرے کے کان میں کہنا ہے، دھیرے سے۔ دیکھو وہ بات لاسٹ تک جب جائے گی تو بدل جائے گی، اور آپ کو پتہ چلا جنگل میں منگل ہو گیا۔ پہلے کے کان میں نے کہا جنگل میں شیر ہے، اور آخر والے سے بلا کر پوچھا کہ آپ کے کان میں اس نے کیا کہا، تو وہ کہتا ہے جنگل میں منگل۔ تو میرے سامنے 10 لڑکے ہیں اور میں ان کے سامنے اس کے کان میں ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے کان سے اس کے کان میں، اس کے کان سے اس کے کان میں، اس کے کان سے اس کے کان میں، اور آخر تک جب بات پہنچی تو بالکل بدل گئی۔ تو ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ تحقیق کیجئے۔ تو جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جھوٹ کی بدبو اتنی خطرناک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے، جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، اس شخص کے لیے بربادی ہے جو کوئی بات کرے لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ، تاکہ اس کے ذریعے لوگ ہنسے، فَيَكْذِبْ، اور جھوٹ بولے، یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بات کہے، فَوَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ تو جھوٹ اس کو ہم اور آپ عام سمجھ لیے ہیں، اور یاد رکھیے کچھ گناہ وہ ہیں جسے ہم کرتے ہیں تو دل میں احساس ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس گناہ کا احساس ہوتا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت توبہ کی توفیق دیں گے، اس لیے کہ آپ کو احساس ہے۔ لیکن جس گناہ کا احساس نہیں ہوتا، جس گناہ کو ہم کرتے ہیں لیکن احساس ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، تو پھر ایسے گناہ پر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔
اور انہی گناہوں میں سے ایک جھوٹ ہے، جسے میں اور آپ عام سمجھ لیتے ہیں۔ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا لینا، یا پھر کسی کام کے لیے جھوٹی رپورٹ بنوا لینا، یہ تمام چیزیں جھوٹ میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جھوٹ سے بچائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت گنائی۔ منافق دو منہ لوگوں کو کہتے ہیں، تیرے منہ پہ تیرے، میرے منہ پہ میرے۔ ایسے لوگوں کی عادت آپ نے گنوائی۔ کیا گنوائی؟ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہ کانت فیہ خصلۃ من النفاق۔ 4 عادتیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ 4 عادتیں اگر پائی گئی تو سمجھ لو کہ اس کے اندر خالص منافق کی عادت ہے۔ اگر ایک عادت بھی اس کے اندر اس میں سے پائی گئی ہے تو یہ نفاق کی عادت ہے، حتی یدعہا، یہاں تک کہ وہ شخص اسے چھوڑ دے۔ وہ عادت کون سی ہے؟ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت کی چیز رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ کوئی آپ پر بھروسہ کرتا ہے، یا کسی کا سامان یا کسی کی چیز آپ کے پاس ہے، یا کسی کا راز آپ کو معلوم ہے، تو آپ اس معاملے میں امانت داری اختیار کیجیے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا۔ پھر اس کے بعد کہا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کوئی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب آپس میں اس کی کسی سے لڑائی ہوگی تو وہ گالم گلوچ کرے گا، گالی دے گا۔ یہ 4 عادتیں منافقوں کی ہیں کہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور نمبر 4 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس کا جھگڑا ہو تو وہ گالم گلوچ کرنے لگے۔ تو منافق کی 4 عادتوں میں ایک جھوٹ بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔